پاکستان کے اتہاس کا ابھی تک کا سب سے دھاکڑ، دبنگ اور خطرناک پولیس آفیسر، یہ کسی کے لیے تو ہیرو ہے تو کسی کے لیے ولن بھی ہے۔ اور ہاں، اس کے جسم پر باقی پولیس والوں کی طرح وہ اسٹار والی ڈریس نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ وہ جو انڈیا پاکستان کا ٹریڈیشنل شلوار قمیض ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے تو دوسرے ہاتھ میں لہراتی ہوئی بندوق ہوتی ہے۔ اب تک تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان کے سب سے مشہور پولیس آفیسر چودھری اسلم خان کی۔ جی ہاں، وہی چودھری اسلم خان کے جو پاکستان میں تو کبھی کسی تعارف کا محتاج رہا ہی نہیں ہے، مگر انڈیا میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے اس انسان کی کافی چرچائیں ہیں۔ وجہ بالی ووڈ کی آنے والی ایک نئی فلم دھرندھر ہے، جس کے اندر اہم کرداروں میں سے ایک کردار چودھری اسلم کا بھی دکھایا گیا ہے، جس کو اس فلم کے اندر سنجے دت کے دوارا پلے کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر آج بھی کسی کے لیے ایک ہیرو اور مسیحا تو کسی کے لیے ایک ولن اور خلنائک کی امیج رکھنے والے چودھری اسلم خان کی اگر اصل زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ان کی کہانی 1963 اور 64 کے دور سے شروع ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے ایک پروونس خیبر پختونخوا میں ان کا جنم ہوتا ہے۔ بعد میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں اور صرف 20 سے 21 سال کی ایک کم عمر میں ہی پہلی بار پولیس کو جوائن کرتے ہیں۔ 1984 میں انہوں نے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے طور پر سندھ پولیس کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد کراچی اور بلوچستان کے کئی الگ الگ پولیس اسٹیشنز پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ چودھری اسلم خان کی پاکستان کے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اچانک سے شہرت پڑنا شروع ہوئی وہ 1994 کے دور سے شروع ہوئی کہ جب ان کی پوسٹنگ کراچی کے ایک مشہور گلبہار نام کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہیں سے ہی چودھری اسلم خان کے کام کرنے کا جو ایک دبنگ اور نڈر طریقہ تھا وہ پہلی بار گورنمنٹ اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی نظر میں آیا تھا۔ کراچی کے جو اس دور میں کرائم کی ایک پوری دنیا مانی جاتی تھی، وہاں کے کئی علاقے کہ جہاں پر پولیس والے ڈر کی وجہ سے دور دور تک بھٹکا نہیں کرتے تھے، وہاں اب ایک نیا پولیس والا چودھری اسلم خان ڈنکے کی چوٹ پر کاروائیاں کرا کرتا تھا، ایڈوانس میں ہی چیلنج کیا کرتا تھا، دھمکیاں دیا کرتا تھا اور اس کے بعد ریڈ مارا کرتا تھا۔ ویسے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ چودھری اسلم خان کے نام میں یہ جو چودھری ہے یہ ان کے خاندان، نسل یا پھر قبیلے وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اپنے کریئر کی شروعات میں ہی کئی پچھڑے ہوئے علاقوں میں چودھری اسلم خان باقاعدہ ایک چارپائی پر بیٹھتا تھا اور لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا اور ان کی جو پریشانیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، ان کے جتنے بھی میٹر ہوتے تھے ان کو سلجھایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ چودھری اسلم خان کا جو پہناوا تھا وہ چاہے آف ڈیوٹی ہو یا آن ڈیوٹی، وہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ ہی تھا اور کام کرنے کا طریقہ بھی کافی یونیک تھا۔ تو انہی تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے اسلم خان کو، کہ جس کا اصلی نام محمد اسلم خان ہوا کرتا تھا، اس کو چودھری اسلم کہنا شروع کر دیا۔ اب محمد اسلم خان کو بھی یہ چودھری اسلم کافی پسند آیا، اسی لیے اس انسان نے یہ نام ہمیشہ کے لیے آپٹ کر لیا۔ 1993-94 کے دور سے لے کر 1997 تک چودھری اسلم خان نے ایک کے بعد ایک اتنے زیادہ انکاؤنٹر کیے کہ اب چودھری اسلم کو پاکستان میں ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جانے لگا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لگاتار کیے گئے ان حد سے زیادہ انکاؤنٹرز کی وجہ سے ہی ایک کیس میں تو غلط آدمی کے مر جانے کی وجہ سے چودھری اسلم خان کو خود ہی جیل جانا پڑ گیا تھا۔ حالانکہ 18 مہینے جیل میں رہنے کے بعد کورٹ کی طرف سے چودھری اسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس معاملے میں بے گناہ مانتے ہوئے رہا کر دیا گیا تھا اور سسپینڈ ہو چکے چودھری اسلم اپنی ڈیوٹی پر بھی واپس آ گئے تھے۔ مگر اس بار یہ جو چودھری اسلم کی واپسی ہوئی تھی یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سب سے بڑے معاملے دیے جانے لگے تھے۔ ان کو سن 2000 کے بعد کے اسی دور میں ہی لیاری سے گینگ وار کو نپٹانے کی بھی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس دور میں لیاری کے اندر رحمان ڈکیت اور نہ جانے اس کی طرح کتنے گینگز ایکٹیو تھے جو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، ان سبھی کا ہی اس دور میں صفایا کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا چودھری اسلم خان نے۔ اب ویسے تو رحمان ڈکیت نے چودھری اسلم خان جیسے ماہر پولیس والے کو بھی کئی بار چکما دیا، بہت پریشان کیا، ایون ایک بار تو چودھری اسلم خان گولیاں لگنے کی وجہ سے بالکل موت کے منہ سے واپس آئے تھے۔ مگر کیونکہ پھر چودھری اسلم خان نے بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی بنا لیا تھا کہ رحمان ڈکیت سے نپٹنا ہے، اور 2009 میں رحمان ڈکیت کا اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ انکاؤنٹر کر بھی دیا گیا تھا۔ رحمان ڈکیت کے بعد چودھری اسلم نے اس عزیر بلوچ اور اس کے گینگ
کے خلاف بھی بڑا آپریشن چلایا تھا کہ جس عزیر بلوچ نے ہی رحمان ڈکیت کی گدی کو سنبھالا تھا اور وہ اس سے بھی بڑا گینگسٹر ثابت ہوا تھا۔ لیاری کے اندر چودھری اسلم خان کے دوارا جو ایک بڑا آپریشن چلایا گیا تھا اس کے فوٹوز اور ویڈیوز تو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہی وائرل ہوا کرتے تھے اور لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ کس طرح سے ایک پولیس والا بنا کسی بلٹ پروف جیکٹ کے بلکہ بنا ڈریس کے ایک نارمل شلوار قمیص کے اندر کیسے آپریشن کو لیڈ کر رہا ہے۔ اسی پیریڈ کی ہی چودھری اسلم خان کی کچھ خاص تصویریں ہیں کہ جو آج بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل کی جاتی ہیں۔ ویسے یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اب وہ دور آ چکا تھا کہ جب چودھری اسلم کا کراچی کے اندر مقابلہ صرف لیاری گینگ سے نہیں تھا بلکہ کئی اور بھی زیادہ طاقتور گروپس کے ساتھ تھا، جس کے اندر طالبان تو تھا ہی کہ جو کراچی شہر کے اندر پوری طریقے سے اپنے قدم جما چکا تھا، بلوچستان سے اٹھنے والے بھی کچھ گروپ تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی اور بھی گروپ تھے، جہاں ایک طرف چودھری اسلم ان سارے گروپس کے اوپر لگاتار کاروائیاں کر رہا تھا، ان کو زمین سے مٹا دینے کی قسمیں کھا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف طالبان جیسے گروپ بھی اب یہ ارادہ کر چکے تھے کہ کیوں نہ چودھری اسلم کو ہی نپٹا دیا جائے، اور پھر یہیں سے ہی مطلب کہ 2010 اور 11 کے دور سے ایک کے بعد ایک لگاتار چودھری اسلم خان کے اوپر قاتلانہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونے والے کئی قاتلانہ حملوں میں سے سب سے مشہور قاتلانہ حملہ نومبر 2011 میں اس وقت ہوا کہ جب ایک کار کے ذریعے سے ڈیفنس کے علاقے میں موجود چودھری اسلم خان کے گھر کو ہی اڑا دیا گیا۔ الگ الگ آنکڑا دینے والی کئی رپورٹس کے مطابق گھر کو بھی اڑا دینے والے اس حملے میں لگ بھگ 10 سے لے کر 20 لوگوں کی موت ہوئی تھی، مگر اہم بات یہ تھی کہ خود چودھری اسلم خان اور ان کی اس فیملی اس حملے سے بچ گئی تھی۔ ٹی ٹی پی مطلب کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی، تو وہیں دوسری طرف چودھری اسلم خان نے ڈرنے کی بجائے اس حملے کے بعد بھی ٹی ٹی پی کو چیلنج ہی کیا۔ چودھری اسلم خان کے اوپر آخری بڑا قاتلانہ حملہ 9 جنوری 2014 کے دن ہوا کہ جب وہ شام کے وقت کراچی کے ایک ہائی وے پر اپنی گاڑی سے جا رہے تھے تو ایک دوسری گاڑی کے جس میں بارود بھرا ہوا تھا اس کے ذریعے سے ان کی گاڑی کو ہی اڑا دیا گیا، اور اسی حملے میں ہی پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے لگ بھگ سبھی ہائی پروفائل کیسز کے اندر انوالو رہنے والے آفیسر مطلب کہ چودھری اسلم خان کی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موت ہو گئی۔ حملے کی ذمہ داری ایک بار پھر سے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ہی لی گئی، اور تحریک طالبان پاکستان کا کہنا تھا کہ چودھری اسلم خان پچھلے کئی سالوں سے ہماری ٹارگٹ لسٹ میں پہلا نام تھے۔ ویسے دوستو یہاں پر ایک اور چیز بھی مینشن کرتے چلیں کہ 2017 میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی قید میں موجود ایک انڈین سٹیزن کلبھوشن یادو کا ویڈیو تھا کہ جس کے بارے میں پاکستان یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس نے کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے اس لیے گرفتار کیا ہے کیونکہ یہ ایک انڈین جاسوس ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا ان تمام آروپوں کو خارج کرتا آیا ہے۔ تو اسی کلبھوشن یادو کے وائرل ہونے والے ویڈیو میں کلبھوشن یادو کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا کہ چودھری اسلم خان کے قتل کے کیس میں انڈیا انوالو ہے، مگر بعد میں پاکستان کے اس ویڈیو کے جواب میں انڈیا نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی کلبھوشن یادو سے اس طرح کے بہت سارے بیان فورسفلی دلوائے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ بعد میں ہونے والی ایک انویسٹیگیشن میں یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ دراصل چودھری اسلم خان کی موت کے کیس میں ان کا جو خود کا ڈرائیور تھا وہ بھی پہلے سے ہی ٹی ٹی پی سے ملا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ تھی چودھری اسلم خان کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔